السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ویلاگ میں آپ کو رف ٹف ماحول نظر آ رہا ہوگا، نہ ہم نے شیو بنائی نہ جو ہے وہ اس طرح کا. تو اچانک کچھ امپورٹنٹ چیزیں انفارمیشن ایسی آئی جس کو مین اسٹریم میڈیا میں تھوڑا غائب کر دیا گیا. تو ہم نے کہا کہ وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں. ایک تو یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو سپریم کورٹ کے جج ہیں، 24 جولائی کو یہ خبریں ہمارے سامنے آئیں کہ وہ اور ان کی اہلیہ جو ہے وہ کورونا وائرس کا شکار ہوئی ہیں. کورونا وائرس پاکستان میں بڑھ رہا ہے، تقریباً 10 لاکھ سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. تو پاکستان 30واں بڑا جو افیکٹ ہونے والا ملک ہے وہ بن گیا. تو اب جو ہے وہ جب ان کا طبیعت بگڑ گئی، دونوں کی طبیعت خراب ہے، اور ہم اور آپ سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. اور ابھی جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بیگم ہیں، اہلیہ، وہ اپنے ججز کالونی میں جو ان کی آفیشیل ریزیڈنس ہے وہ وہیں پر ہیں، جبکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کفنگ جو ہے بڑھ گئی، ان کی کھانسی بڑھ گئی. تو ڈاکٹروں نے ان کو چیک اپ کے بعد جو ہے وہ ہاسپٹلائز ہونے کا مشورہ دیا. اور ARY نیوز نے ایک بریکنگ نیوز کے طور پہ یہ چلایا کہ قاضی فائز عیسیٰ کا معائنہ جو ہے وہ آرمی کے ڈاکٹرز نے کیا، اور انہوں نے مشورہ دیا کہ آرمی کے ہاسپٹل میں ان کو داخل کیا جائے. تو بعد میں پھر انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے فیملی اور فرینڈ سے مشاورت کے بعد جو ہے وہ آرمی ہاسپٹل میں داخل ہونے کو ترجیح نہ دی، اور انہوں نے کہا کہ وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں شفٹ ہوں گے. اور یہ قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل کے نام سے یہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے اسلام آباد میں، تو اس میں جو ہے وہ داخل ہوئے ہیں. اور یہ ایک ڈاکٹر شوکت منگج صاحب ہیں، وہ چلاتے ہیں ہاسپٹل، ڈیفینیٹلی کہ ان کی کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ کنیکشن ہوگا. تو یہ بڑا عنصر ہے. اور اس کے بعد ARY نے یہ پھر خبر غائب ہو گئی، اور مین اسٹریم میڈیا سے بھی آلموسٹ یہ خبر جو ہے وہ غائب ہے. اگر کسی نے چلائی بھی ہے تو وہ اتنا ہی ہے کہ ان کی طبیعت بگڑ گئی ہے اور ان کو ہاسپٹل میں داخل کر دیا گیا ہے. مزید اس کی تفصیلات جو ہے وہ شیئر نہیں کی جا رہی ہیں، اور پرسنل بھی چیزیں ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کو اس طرح کی بیماری لگے، اور یہ پرسنل میٹر بھی ہوتا ہے. ایتھکس کا بھی اس میں یہ ہے کہ ایلیمنٹ ہے کہ ہمیں اس طرح کی چیزوں میں کسی کی پرسنل ہیلتھ کے اس کے معاملات پہ نہیں پڑنا چاہیے. لیکن چونکہ وہ ایک سپریم کورٹ کے حاضر سروس جج ہیں اور ان کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے، ان کے خلاف ریفرنس بھیجا گیا، اور نااہل کرنے کے لیے وہ ریفرنس مسترد ہو گیا، پھر ان کو ٹیکس نوٹسز دیے گئے. تو جس طریقے سے حکومت ان کے پیچھے پڑی ہے تو یہ پبلک میٹر بن گیا ہے. اور یا جو وہ کنڈیشنز جن کو فیس کر رہے ہیں، تو ایسے میں یہ ایک پبلک انٹرسٹ کا ایشو تھا، اور ہم نے کہا کہ جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ شیئر کیا جائے آپ کے ساتھ کہ یہ پہلو کہ یہ ARY جیسا ایک ذمہ دار اور آلموسٹ جو ہے سرکار کو سپورٹ کرنے والا چینل، جس نے یہ بریکنگ سٹوری چلائی، اس کے بعد وہ خبر غائب کر دی. دیگر میڈیا سے بھی یہ خبر غائب ہے. تو اس لیے اس پہ تھوڑی سی تشویش بھی تھی کہ آخر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آرمی ہاسپٹل جانے سے کیوں انکار کیا. آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ایئر جو ہے نومبر میں جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، جسٹس وقار احمد سیٹھ، ان کا بھی جو ہے وہ ایک مسٹیریس قسم کی حالات میں کورونا کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی تھی. تو وہ تقریباً میرے خیال میں 2 مہینے کے قریب وہ ہاسپٹل میں رہے، پہلے پشاور میں، پھر اسلام آباد میں، وہ بھی ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں تھے. اور پھر آل آف دا سڈن جو ہے وہ ہمیں یہ خبر ملی کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو بہرحال وہ بھی ایک جو کنڈیشنز تھیں، چونکہ انہوں نے جنرل مشرف کو آئین توڑنے پہ ایبروگیٹر قرار دیتے ہوئے ان کو پارلیمنٹ کے سامنے 3 دن تک پھانسی دینے کے بعد ان کی لاش کو ٹنگا رہنے کا حکم دیا تھا، جس پہ بہت سارے لوگ تپے بھی تھے. اور ایک مخصوص جو مائنڈ سیٹ ہے ہمارے اس ملک میں، اور جو فوج کے ترجمان تھے اس وقت آصف غفور صاحب، انہوں نے تو بڑا سخت رد عمل بھی دیا تھا، لیکن پھر اس میں تھوڑا خاموشی ہو گئی، اور پھر یہ اس طرح کا یہ معاملہ ہوا. تو ہمیں نہیں پتہ
کہ نہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کا ثبوت ہے، لیکن جو چیزیں ہیں اس سے جو ہے وہ اس طرح کا تھوڑے شکوک و شبہات ضرور ہوتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ جو معاملات ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں ہیں کہ لوگ جو ہے اس پہ آسانی سے یقین کریں۔ اور دوسرا ایشو جو ہے وہ بھی بھیانک کیس تھا۔ نور مقدم جو پاکستان کے سابق سفیر ہیں، ان کی بیٹی جو ہے عید کی رات کو 20 جولائی کو جو ہے ان کا بے رحمانہ قسم کا مرڈر ہوا، بے دردی کے ساتھ ان کا گلا کاٹ دیا گیا، ان کے جسم میں چھرے گھونپے گئے، اور ساری چیزیں فوٹیجز جو ہیں اس کی مل چکی، اور اس میں وہ خاتون جو ہیں بیچاری اپنی جان بچانے کے لیے روشن دان سے کودنے کی کوشش کی، پھر وہ چوکیدار کے کمرے میں آ کے انہوں نے پناہ لی، اس کو پناہ نہیں ملی، چلاتی رہیں، چیختی رہیں، گلی کے اور چوکیدار اکٹھے ہوئے، سامنے والے گھر میں جو ہے وہ لگی ہوئی تھی CCTV کیمرہ، اس میں اس کی ساری فوٹیجز ہیں۔ اور اب اس ملزم کا جو ہے ظاہر جعفر، جو ایک بزنس مین کے بیٹے ہیں، لاہور میں پنجاب کی جو فورنزک لیبارٹری ہے اس میں ان کا پولی گراف ٹیسٹ ہوا ہے۔ اب پولی گراف ٹیسٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ کو پکڑنے کی، جو ملزم غلط بیانی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ اچھا، جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اگر عام طور پہ تاثر یہ ہے کہ جو لاہور میں لیب ہے اس کا جو 80% رزلٹ ہے، 87% وہ ریلائبل مانا جاتا ہے، لیکن جو عادی مجرم ہوتے ہیں، جس طرح کے اس ملزم کے پروفائل کے حوالے سے ہے کہ برطانیہ سے بھی اس کو ڈیپورٹ کیا اسی وجہ سے، اور پھر بہت سارے اور کیسز بھی ان سے جڑے ہوئے ہیں، اس کے موبائل سے ویڈیوز جو ہیں وہ عورتوں پہ تشدد کے نکلے ہیں، تو وہ ایک عادی مائنڈ سیٹ والا بندہ لگ رہا ہے۔ تو ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ پولی گراف ٹیسٹ میں جب بندہ بات کر رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے، تو اس میں جب جھوٹ بولے گا تو وہ اس کا تھوڑی دل کی دھڑکن جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتی ہے، تو اس بیس پہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا صحیح ہے۔ اگر وہ اسٹریٹ ہوتا ہے گراف تو وہ پھر اس میں پکڑ میں نہیں آتا۔ تو جو اس طرح کے عادی مجرم ہوتے ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ کیسے ان کو پکڑا جائے گا۔ تو بہرحال سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، تو پولی گراف ٹیسٹ میں جو ان کو انفارمیشن ملی ہے پولیس کو ایڈیشنل، اس کی بیس پہ انہوں نے 2 دن کا مزید ریمانڈ اپلائی کیا، 3 دن کا، لیکن ان کو 2 دن کا ملا۔ تو اس میں نئے جو اس کے کو اکیوز ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، جو پولیس نے کہا ہے کہ ہم انویسٹیگیٹ کریں گے اور پھر جو ہے اس کا چالان پیش ہوگا اور وہ حقائق بھی سامنے آئیں گے۔ تو نئے کو اکیوز ہیں یا ان کے جو ہے وہ کس حد تک شریک جرم رہے ہیں، یہ ابھی کچھ نہیں بتا رہی پولیس، اور ان کا کہنا ہے کہ انویسٹیگیشن کے بعد سامنے آئے گی۔ تو دوستو، یہ چیزیں تھیں، ہم نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔